اللهم صل على محمد وآل محمد رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے محمد وعلى حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی مناسبت سے مجلس منعقد ہے. حضرت مسلم بن عقیل کی روح کی عظمت پر اپنے اظہار عقیدت کے لیے وقت کے امام کے حضور امام کے اس سفیر کی شہادت کی تصدیق پیش کرنے کے لیے اور سید الشہداء کے حضور اظہار عہد تجدید وفا کے لیے کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک پرچم عزا کو سربلند کریں گے، دنیا کے کونے کونے تک عزائے حسینی کے پرچم کو پہنچانے کا بندوبست کریں گے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے محمد وعلى محمد. اسلامی تاریخوں کے اعتبار سے یہ شب ایک عجیب منفرد شب تصور کی جاتی ہے. ایک طرف سے یہ شب عبادتوں کی شب ہے، شب عرفہ ہے، اور اس شب عرفہ کے لیے اعمال موجود ہیں، روز عرفہ کے لیے اعمال موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ شب عرفہ کے لیے بھی دعا موجود ہے اور روز عرفہ کے لیے بھی سید الشہداء کی انتہائی طولانی دعا موجود ہے. ایک طرف سے یہ شب دعاؤں کی شب ہے، مناجات کی شب ہے اللہ کے حضور، اور اس سال یہ خوش قسمتی سے یہ شب جمعہ بھی قرار پاتی ہے تو اس دعاؤں اور مناجات کے پہلو میں اس میں اضافہ ہوتا ہے. دوسری طرف سے یہ ایام وہ ایام ہیں جب سید الشہداء نے مکہ مکرمہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا ہے، اور تیسری طرف سے یہ وہ شب ہے کہ جس میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت واقع ہو رہی ہے. بس کئی اعتبارات جمع ہوتے ہیں. ایک کا تعلق عبادت سے ہے، مناجات سے ہے، ایک کا تعلق ہجرت سے ہے، خدا کی راہ میں ترک وطن سے ہے، اور ایک کا تعلق جہاد سے، شجاعت سے، مردانگی سے، حضرت مسلم بن عقیل کی ایثار قربانی سے. لیکن اگر ہم بغور دیکھیں تو یہ سب کا سب ایک اسلامی زندگی کی مختلف نشانیاں ہیں. خدا تعالیٰ نے انسان کو بہت وسیع خلق کیا ہے. ہم زیادہ تر اپنے بارے میں ان حقائق کو نہیں سمجھ پاتے، ان صلاحیتوں کو نہیں سمجھ پاتے جن کے ساتھ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے. مولانا المؤمنین کا ایک شعر موجود ہے، ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد وعلى انسان جس کو تم نے ایک ذرہ سمجھا ہوا ہے، اس ذرے کے اندر ایک بہت بڑی دنیا عالم اکبر چھپا ہوا ہے. انسان کے اندر نہیں معلوم خدا تعالیٰ نے کون کون سی صلاحیتیں رکھی ہیں. بہت ساری صلاحیتیں ایسی ہیں جن کو ہم متضاد صلاحیتیں کہتے ہیں، یعنی ایسی صلاحیتیں جو ایک اگر کسی کے اندر موجود ہوں تو دوسرے کا تصور پھر اس کا جیسا ہم لوگوں کے ذہن میں کم از کم نہیں آتا. یعنی مثلا ہم لوگوں کے
ذہن میں ایسا ہے، ہمارے ذہن میں ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص اہل عبادت ہوگا، اہل مناجات ہوگا، مثلا نماز شب پڑھنے والا، دعاؤں میں رونے والا، خدا متعال کے حضور راز و نیاز کرنے والا، تو وہ شخص معاشرتی اعتبار سے اتنا زیادہ فعال نہیں ہوگا۔ معمولاً ہم لوگ یہ تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ جو اہل عبادت ہوتے ہیں وہ معاشرے کے اندر اتنا زیادہ فعال نہیں ہوتے، اور اگر معاشرے کے اندر فعال ہوں بھی تو پھر بہت مشکل ہے کہ وہ جہاد کی زمین کے اوپر بہت زیادہ فعال ہو۔ تو اگر اہل عبادت ہوں گے تو وہ ہمارے خیال میں نرم دل ہوں گے، اور اس نرم دلی کی وجہ سے جہاد، شمشیر، مقابلہ، جنگ، ان تمام چیزوں کے اندر ان کی زندگی نہیں گزرے گی۔ لیکن یہ شب ایک عجیب شب ہے جس کے اندر ایک طرف سے دعاؤں اور مناجات کا تذکرہ ہے کہ انسان مثلا شب عرفہ ہونے کے ناطے خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، خدا تعالیٰ کے سامنے کچھ دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سے یہ شب ہمیں ایک عظیم الشان جہاد کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے، حضرت مسلم بن عقیل کی قربانی کی یاد دلا رہی ہوتی ہے، سید الشہداء کے مکہ مکرمہ سے نکلنے کی یاد دلا رہی ہوتی ہے۔ ایک طرف سے شب ہے، دعاؤں کی شب ہے، عرفہ کی شب ہے، دوسری طرف سے سید الشہداء کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے سید الشہداء نے جب تمام حاجی حج کی تیاری کے لیے مناسک کی طرف روانہ ہو رہے تھے، سید الشہداء ان مناسک کو ترک کر کے کربلا کی سمت روانہ ہو رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے جیسے انسان کی زندگی کے دو اہم پہلوؤں کو اس شب نے جمع کیا ہے، اور اگر میں اس کو جمع کروں اس روایت کے ساتھ کہ جو کہتی ہے کہ ہر حج کے موقع پر وقت کے امام حاجیوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں، تو مثلا اگر کوئی آج شب عرفہ میدان عرفہ کے اندر ہو تو وہ امید کر سکتا ہے کہ شاید کل عرفہ کے دن شاید اپنے وقت کے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکے۔ کیا رابطہ ان تینوں چیزوں کا بنائیں گے؟ شاید یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جس امام کے منتظر ہیں اور جن امام کے لیے تیاریاں کرنا چاہتے ہیں وہ امام ہم سے ان دونوں زندگیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ ہم سے دونوں چیزیں چاہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ایک معاملے پر تو خوب توجہ دیں اور دوسرا معاملہ ہماری نظر سے الجھا رہ جائے۔ ایک معاملہ جو امام ہم سے چاہتے ہیں وہ یہ کہ ہم اہل عبادت ہوں، خدا تعالیٰ کی راہ میں بندگی کرنے والے ہوں، اس کے بغیر معاملہ حل نہیں ہو پائے گا، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر ہم میں سے ہر کوئی اگر دنیا کا بہترین اسلحہ لے کر مسلح ہو جائے، لیس ہو جائے اسلحے سے، اور میدان جنگ میں اپنے امام کی نصرت کے لیے تیاریاں کر رہا ہو اور اس کے دل میں خدا کی یاد نہ ہو، تو یہ انسان امام کے لیے کسی صورت میں کارآمد نہیں ہو سکے۔ امام کو اسلحہ بردار لوگ چاہیے، لیکن ایک اور شرط کے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم سب لوگ عبادت گزار ہو گئے، ہم سب نماز شب پڑھنے والے، پرہیزگار، دنوں میں روزہ رکھنے والے، رات کو اللہ کی بندگی میں قیام کرنے والے بن گئے، اور ہم نہ ہو سکے ایسے کہ اپنے امام کے ساتھ ان کے ہمراہ کفر کے خلاف، ان کے دشمنوں کے خلاف جہاد کر سکیں، ہم کسی ایسے تقدس میں چلے گئے کہ جس کے بعد ہم اپنی جنگوں سے گریز کرنے لگے، جیسا کہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کوئی شخص انتہائی مقدس مولا امیر المومنین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کفر کے خلاف بہت شمشیر چلائی ہے، لیکن اب جو آپ جنگیں لڑ رہے ہیں یہ کافروں کے خلاف نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا، میرا دل نہیں مانتا ان جنگوں کے اوپر۔ یہ بظاہر بہت اچھی نشانی ہے کہ یہ انسان محتاط انسان ہے، مقدس انسان ہے، لیکن یہ تقدس غلط تقدس ہے۔ نعوذ باللہ، کیا مولا متقیان سے بڑھ کر مقدس انسان ہے یہ؟ کیا مولا امیر المومنین سے بڑھ کر مقدس انسان ہے، ان سے بڑھ کر محتاط انسان ہے؟ وہ جنگ کا درد دے رہے ہیں، اس وقت میدان جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور یہ سامنے والا شخص کہتا ہے کہ چونکہ میں بہت عبادت گزار ہوں، میں محتاط انسان ہوں، میں اس جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ کیا خدا نہ کرے مولا امیر المومنین خلاف احتیاط کوئی جنگ لڑیں گے؟ بس یہ دونوں پہلو ہیں جو ہمارے اندر درکار ہیں۔ ایک طرف سے ہمیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے بنیں،
بندگی کرنے والے، عبادات کرنے والے، راز و نیاز کرنے والے، جیسے شب عرفہ کے موقع کے اوپر کچھ نہ کچھ وقت نکال کر اگر عملی چند باتیں کر سکیں، کچھ نہ کچھ وقت نکال کر خدا تعالیٰ کے حضور کچھ نہ کچھ ضرور راز و نیاز ہونے چاہیے، کوئی خدا تعالیٰ کی بندگی کے اندر چند جملات دعاؤں کے ہونے چاہیے، عبادات ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کربلا کی مناسبت سے، حضرت مسلم بن عقیل کی مناسبت سے ہمیں اس ہمت کا حامل ہونا چاہیے کہ اگر امام کا ایک سفیر ہماری طرف آتا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری گلیوں کے اندر تنہا رہ جائے، وہ ہمارے علاقوں کے اندر غریب الوطن ہو جائے، کہ جیسے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ پیش آیا۔ بس یہ دونوں چیزیں جو خدا تعالیٰ اپنے دین کے اندر ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، اور خدا جانتا ہے ہمارے اندر خدا تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یعنی بعض اوقات چونکہ ہم لوگوں کے اہداف واضح نہیں ہوتے، ہم لوگ زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور اس مشغولیت کے نتیجے میں یہ نہیں پہچان پاتے کہ وہ جو صحیح جگہ ہے جہاں تک ہمیں پہنچ جانا چاہیے تھا وہ جگہ کون سی جگہ ہے۔ تو آپ کے ذہن میں پچھلی دفعہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اس مسئلے کے اوپر کافی تفصیلی بات ہوئی تھی کہ ہم میں سے بہت کم انسان اس بات کو پہچان پاتے ہیں کہ وہ جو اصلی ترین مقام ہے جہاں پہ ہم جب سب کو پہنچ جانا چاہیے تھا وہ جگہ کون سی جگہ ہے۔ شاید یہ معاملہ شاید عرفان اور پہچان کے معاملے میں پہلا قدم ہو کہ وہ جگہ کہاں ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، ورنہ ہم سب کی محدود زندگی جس کے اندر فعالیت کا دورانیہ انتہائی محدود سمجھ میں آتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان کا زمانہ ہوتا ہے لڑکپن کے نزدیک جب اس کے پاس شعور نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور ایک زمانہ انسان کی زندگی میں آتا ہے جب اس کے پاس شعور کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن جسم کے اندر توانائی نہیں ہوتی کہ وہ کچھ انجام دے سکے۔ پھر ایک زمانہ وہ ہوتا ہے جب اس کے پاس شعور بھی ہوتا ہے، توانائی بھی ہوتی ہے، لیکن زندگی کی مشغولیتیں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ اس سب کو انجام نہیں دے پاتا جو اس کو انجام دے دینا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے وہ جو اصلی وقت ہوتا ہے انسان کے پاس وہ انتہائی مختصر وقت ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی معمول کی 60-65 سال کی زندگی کو حساب کرے، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شاید وہ جو اصلی ترین وقت ہوتا ہے وہ 15-20 سال سے زیادہ نہیں ہوتا ہے انسان کے پاس۔ وہ 15-20 سال ہوتے ہیں جو اس کو یا اس سمت لے جاتے ہیں جہاں اس کو پہنچ جانا چاہیے تھا، یا اس سمت لے جاتے ہیں جہاں سے واپسی کے اوپر شاید معمولاً راستہ باقی نہیں رہتا اور انسان کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اب یہ جو مواقع ہمارے پاس آتے ہیں، مثلا دعائے عرفہ ہے، شب عرفہ ہے، اچھا ہے انسان اس کی دعاؤں کے ذریعے سے یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ وہ کام کیا ہے جو ہونا ہے۔ آج شب عرفہ کے لیے ایک دعا موجود ہے، کل ظاہر روز عرفہ کی ایک دعا ہے جو ہم سب کے سامنے موجود ہے، سید الشہداء نے میدان عرفہ کے اندر کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی ہے۔ آج شب عرفہ کے لیے بھی ایک دعا موجود ہے، اور اس دعا کے مقابلے میں کافی مختصر، اس دعا کے مقابلے میں کم سے کم آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کہیں موقع ملے آج کی شب کم سے کم ایک دفعہ اردو میں اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ دیکھیں کیا مانگا ہے ہم نے، یعنی خدا ہم سے مانگ کیا رہا ہے۔ یہ دعائیں ہم سب جانتے ہیں، یہ نقطہ کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں بہت سارے لوگ آپ کے سامنے، کہ یہ دعائیں صرف مانگنے کی نہیں ہیں، یہ دعائیں ہمارے لیے زندگی کے آئیڈیلز کو بیان کر رہی ہیں۔ مثلا اگر دعا کہتی ہے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے خدایا میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، تو صرف مانگتی نہیں ہے کہ منافقت سے پاک کر دے، مجھے بتا رہی ہوتی ہے کہ تمہیں اپنے دل کو منافقت سے پاک کرنا ہے۔ یہ ہمیں آئیڈیلز دے رہی ہوتی ہیں، یہ ہمارے سامنے راستے کو کلیئر کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جو تم خدا سے مانگ رہے ہو تمہیں اس کی جد و جہد کرنی ہے، پھر خدا تمہیں نصیب کرے گا۔ تو آج جا کر دیکھیں شب عرفہ میں خدا سے مانگا کیا ہے، اور ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کچھ انسان کے گناہ ایسے ہیں جو سوائے روز عرفہ کے کبھی بخشے نہیں جا سکتے۔ یہ دن عجیب دن ہے، یہ شب عجیب شب ہے۔ مجھے یہ احساس ہوتا ہے یہ جو دونوں کا ملاپ ہے، ایک طرف سے دعاؤں کی شب ہے، ایک طرف سے شہادت کی شب ہے، یہ ہم سے کہہ رہی ہے کہ اگر تم کو مسلم بن عقیل کی ہمراہی میں شہادت چاہیے تو تمہیں خدا سے مانگنا پڑے گا۔ تم ایک خاص زندگی مانگو
تاکہ تمہیں مسلم بن عقیل کسی شہادت نصیب ہو سکے، اس کے بغیر وہ شہادت نصیب نہیں ہو پائے گی۔ یعنی اگر ہم سب جانتے ہیں بحمداللہ ہم سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے شہادت کتنا بڑا مقام ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کوئی اتفاقی موت، حادثاتی موت نہیں ہے۔ شہادت خدا متعال کی طرف سے دیا ہوا ایک انعام ہے جو کچھ مخصوص لوگوں کو خدا متعال نصیب فرما رہا ہوتا ہے۔ وہ شاید یہ جو ملاپ ہے، ایک طرف سے شب شہادت، دوسری طرف سے شب دعا، یہ ہم سے بتا رہی ہے کہ تم کچھ دعاؤں سے مانگو، کچھ اللہ کے حضور اپنی زندگی کو سنوارنے کی جد و جہد کرو، کچھ خدا متعال سے اپنی اصلاح کے لیے طلب کرو، تب وہ وقت آئے گا کہ خدا تم کو مسلم بن عقیل کی سے ہمراہی نصیب فرمائے، اس جہاد کی سعادت نصیب کرے۔ ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، بچپن سے کربلا کو سنتے سنتے ہم سب کے لیے واضح ہے کہ خدا متعال نے چن چن کر اپنے افراد کربلا میں بھیجے ہیں۔ ہم سب کے لیے واضح ہے کربلا شمشیروں کے ٹکراؤ کا میدان نہیں ہے، ورنہ سید الشہداء کے ہمراہ اتنے کم افراد نہیں ہونے چاہیے تھے۔ سید الشہداء چاہتے تو اپنے لشکر کو بہت وسیع کر سکتے تھے، یہ کہ سید الشہداء عمدن بعض لوگوں کو نکال دیتے تھے اور بہت منتخب لوگوں کو لے کر ساتھ چلے تھے، یہ اس بات کی نشانی تھی کہ سید الشہداء کسی خاص معیار کے قائل تھے۔ شاید وہ معیار ہمیں میدان عرفہ کے اندر اور دعائے عرفہ میں خدا متعال سے طلب کرنا ہے۔ اور اگر آپ دعائے عرفہ کی یا شب عرفہ کی دعا کے اوپر غور فرمائیں تو آپ مسلسل اس بات کی طرف اشارات دیکھیں گے کہ خدا متعال کو ان اسامی سے پکارا ہے شروع میں جس سے انبیاء کرام علیہ السلام نے پکارا تو خدا متعال نے معجزات رونما کر دی۔ کہیں پر خدا متعال کو واسطہ دیا ہے، خدا تیرے اس اسم کا واسطہ جس کے نام پر تو نے حضرت موسیٰ کے لیے راستے کو کھول دیا، اس اسم کا واسطہ جس کے نام پر تو نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا، اس اسم کا واسطہ، اور کتنی تفصیلات کے ساتھ کہ خدایا زیتون کے پتوں پر لکھے ہوئے ان کلمات کا واسطہ جن کی خاطر تو نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، نہیں معلوم کن تفصیلات کے ساتھ ان تمام اسامی کا واسطہ دے دے کر خدا نے متعال سے آخر میں چند دعائیں مانگی ہیں، اور جو دعائیں مانگی ہیں وہ یہ کہ خدایا میرے دل کو شقی قرار نہ دینا، کہ تیری نشانیاں میری آنکھوں کے سامنے گزرتی رہیں اور میں ان سے اثر نہ لے سکوں۔ خدایا مجھے اپنے دین کی تعلیمات سے محروم نہ کرنا کہ میں جہالت کے اندھیروں میں پڑا رہتا ہوں۔ خدایا مجھے گمراہی سے محفوظ کر لینا۔ خدایا میری زندگی کو فضول کاموں کے اندر ضائع نہ ہونے دینا۔ خدا نے تعالیٰ سے یہ سب مانگا دعائے عرفہ کے اندر، اس شب عرفہ کے اندر۔ بس عزیزان محترم، بہت مناسب شب ہے کہ کہیں موقع ملے مجھے اور آپ کو کہ ہم اور آپ کسی تنہائی کے اندر کسی موقع کی مناسبت سے کہیں پر بیٹھ جائیں کچھ دیر کے لیے اور سید الشہداء کی اس قربانی کے اندر غور کریں، فکر کریں۔ صرف ایک منظر سید الشہداء کی مکہ میں تشریف آوری کی زندگی کا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ کہ سید الشہداء کربلا روانگی سے پہلے مکہ میں تشریف فرما تھے اور مکہ میں کئی مہینے تشریف فرما رہے۔ اس دوران سینکڑوں لوگوں نے سید الشہداء سے ملاقات کی ہے۔ ان میں کچھ نامی گرامی لوگ بھی تھے، کچھ انجان لوگ بھی تھے، کچھ باہر سے آنے والے، کچھ مدینے سے آنے والے، کچھ خود مکہ کے رہنے والے۔ انہی افراد میں، نامی گرامی افراد میں عبداللہ بن زبیر بھی شامل ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی، زبیر کا بیٹا عبداللہ، اس نے بھی سید الشہداء سے ملاقات کی ہے۔ یہ ملاقات کئی اعتبار سے انتہائی عجیب ہے اور اس کے اندر جو مکالمات ہیں وہ کئی اعتبار سے سبق آموز ہیں۔ اس کا ایک جملہ قیمتی ہے۔ ان مکالمات کو آپ کسی بھی ایسی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں جس نے سید الشہداء کے ان کلمات کو جمع کیا ہو جو سید الشہداء نے ارشاد فرمائے اپنے اس سفر کے دوران۔ ایک موقع کے اوپر عبداللہ بن زبیر سید الشہداء کے سامنے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ میرے فرزند میں سے ایک فرزند کربلا کی زمین کے اوپر شہید کر دیے جائے گے۔
اور مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ آپ اللہ کے رسول کے وہ فرزند نہ ہو کہ جو اس مقام پر شہید کر دیے جائیں۔ عبداللہ بن زبیر نے جب یہ کہا تو سید الشہداء نے گویا اس کے مقاصد کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کی خاطر، کبھی اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے فضل اور برتری کو اس طرح لوگوں کے سامنے ثابت نہیں کرتے۔ اہل بیت تمام تر فضیلتوں کے باوجود اپنے وجود کے اندر متواضع ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات سامنے والے کے غلط مقاصد کو ختم کرنے کی خاطر دکھانا پڑتا ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس میں مقصد وہ نہیں ہے جو تم ظاہر میں دکھا رہے ہو۔ جب اس نے یہ کہا کہ میں نے آپ کے نانا سے یہ سنا ہے کہ ان کے ایک فرزند کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ نہ ہوں، تو گویا مثلا عبداللہ بن زبیر گویا سید الشہداء کو کوئی ایسی بات بتا رہے ہیں جو گویا نعوذ باللہ امام سید الشہداء کو پتہ نہیں ہے، اور یہ مقام امامت کے بالکل خلاف کہ کوئی امام کو کوئی ایسی بات بتائے جو ان کو معلوم نہیں۔ لہذا اس خدشے کو دور کرنے کی خاطر سید الشہداء نے فوراً ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم نے ہمارے نانا سے ہمارے بارے میں کچھ سنا ہو اور ہم نے اپنے نانا سے وہ نہ سنا ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے نانا نے ہمارے بارے میں تمہیں تو بتایا ہو اور ہمیں نہ بتایا ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ سید الشہداء نے کہا جو تم علم کی برتری ہمارے اوپر ثابت کرنا چاہتے ہو کہ تم ہمیں کوئی چیز خبر دو گے، یہ تمہارے مقام میں نہیں ہے، ہمارا مقام مقام امامت ہے، ہم خاندان نبوت سے ہیں۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس کے بعد سید الشہداء نے اس کے مقاصد کو اور لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے، چونکہ یہی وہ شخص ہے جو 10 سال کے بعد اس زمین کے اوپر قبضہ کرے گا، یہی عبداللہ بن زبیر ہے کہ جو 10 سال کے بعد حاکم بن جائے گا مکہ کی سرزمین کا، اور بنی ہاشم کے لیے جو سختیاں یہ شخص لے کر آئے گا وہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ ایک موقع کے اوپر بنی ہاشم کو محصور کر کے دھمکی دیتا ہے کہ میں سب کو آگ لگا دوں گا، یہاں تک کہ ان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اس موقع پر سید الشہداء سے محبت کا اظہار کر رہا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں عبداللہ بن زبیر آؤ اور اس جہاد کے اندر ہمارا ساتھ دو، یعنی اگر تم واقعاً محبت کے دعوے دار ہو، تم واقعاً عقیدت کے دعوے دار ہو، آؤ اس جنگ میں ہمارا ساتھ دو۔ یہ سنتا ہے اور گویا سنے کو انسنا کر دیتا ہے کہ جیسے میں نے نہیں سنا، اور اس کے بعد سید الشہداء سے کہتا ہے کہ میں آپ کا عقیدت مند ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سینے پر اس جگہ کا بوسہ دوں جہاں اللہ کے رسول بوسہ دیا کرتے تھے۔ سید الشہداء اپنا گریبان ہٹاتے ہیں، یہ سید الشہداء کی سینے مبارک کے اوپر اس جگہ کا بوسہ دیتا ہے جہاں اللہ کے رسول بوسہ دیتے تھے، اور اس کے بعد روتا ہوا وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ روانہ ہونے لگتا ہے تو گویا اس موقع پر یا اس سے تھوڑے پہلے سید الشہداء نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا عبداللہ بن زبیر اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ میرا خون کعبہ میں بہایا جائے گا اور میں ایک بالش دور جا سکتا ہوں تاکہ میرا خون کعبہ سے باہر بہایا جائے، کعبہ کا تقدس پامال نہ ہو، تو میں ایک بالش دور جاؤں گا، اور اگر مجھے یہ طاقت ملے کہ میں 2 بالش دور جا سکوں تو میں 2 بالش دور جاؤں گا تاکہ میں کعبہ کے تقدس کو پامال نہ ہونے دوں، اور تم کعبہ کے کبوتر بن کر یہاں اپنی جان مت بچانا۔ اور عبداللہ بن زبیر نے یہی کیا، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کعبہ کا سہارا لیا، اور جب 2 سال کے بعد مسلم بن عقبہ نے اپنی فوج کے ساتھ عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے مکہ پہ حملہ کیا تو یہ کعبہ کے اندر پناہندہ ہو گیا، اور اس مجرم شخص نے مسلم بن عقبہ نے بھی تمام تر جرم و جنایت کے ساتھ خانہ کعبہ کے اوپر منجنیق سے حملہ کیا، آگ برسائی، اور نعوذ باللہ تعالی خانہ کعبہ کی تمام دیواروں کو اور اس کے کپڑے کو آگ لگ گئی۔ یہ ایک شخص کا کردار ہے، اور یہ کردار ایک اعتبار سے ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ یہ کہ یہ شخص بظاہر سید الشہداء کا چاہنے والا بھی ہے، سید الشہداء کے غم میں آنسو بھی بہا رہا ہے، یہ شخص سید الشہداء کے سینے کا بوسہ بھی لے رہا ہے، ان کے نانا کا احترام بھی کر رہا ہے، اور ہمدردی میں چند مشورے بھی دے رہا ہے، لیکن سب کچھ کر لینے کے باوجود جنگ اور جہاد میں سید الشہداء کا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ
میرا اپنے اعتبار سے ہم جیسے لوگوں کے لیے جو سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں اور دوسروں کو چاہتے ہیں پیغام دیں، ہمارے لیے بھی اہم ہے اور ان دوسروں کے لیے بھی اہم ہے۔ وہی کہ اگر کوئی واقعاً سید الشہداء کے راستے میں چلنا چاہتا ہے، واقعاً چاہتا ہے سید الشہداء کے نام پر اپنی زندگی گزارے، کبھی نہ کبھی وہ مرحلہ آتا ہے جب اسے کچھ قربانیاں دینی پڑیں گی۔ اور اگر کوئی خاندان ایسا ہوتا جس کا حق یہ ہوتا کہ اسے کوئی قربانی نہیں دینی ہوگی، تو پھر خود سید الشہداء کا خاندان اس سے بڑھ کر کوئی خاندان حق نہیں رکھتا تھا۔ یہ ہم سب کے سامنے واضح ہے۔ اور اسی خاطر سید الشہداء نے اپنی قربانی میں سب سے زیادہ آگے اپنے خاندان کو رکھا کہ کہیں دنیا کے اندر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ سید الشہداء نے اپنے خاندان کو محفوظ کر لیا اور دوسروں کے خاندانوں کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اور جس شخصیت کی خاطر یہ مجلس منعقد ہوئی ہے وہ بھی سید الشہداء کے خاندان میں سے، اور سید الشہداء کے مورد اعتماد، سید الشہداء کے الفاظ کے مطابق میرے ثقہ افراد میں سے، مورد اعتماد افراد میں سے حضرت مسلم بن عقیل کی ذات پر درود بھیجیں۔ محمد و آل بس ایک پہلو سید الشہداء کی مناسبت سے اور ایک پہلو شب عرفہ کی مناسبت سے، اور اب اگر ایک پہلو میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی مناسبت سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ کسی بھی اسلامی تحریک کے اندر، معاشرے کی کسی بھی جد و جہد کے اندر ایک وقت آتا ہے جب سب لوگ کسی نہ کسی طرح سے شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کربلا کے اندر جب تحریک کا آغاز ہوا اور سید الشہداء کے لیے خطوط جانے لگے تو شروع میں یوں لگا جیسے عبداللہ بن عبید اللہ ابن زیاد کی فوج کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، لہذا جوق در جوق لوگ خطوط لکھ رہے تھے۔ البتہ بعض مورخین نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے کہ شاید یہ خطوط اصلی خطوط نہیں تھے، اس کے اندر خود عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوسوں کے خطوط بھی شامل تھے، لیکن کئی شواہد اس بات کے اوپر قائم ہے کہ یہ خطوط اصلی خطوط تھے جو لوگوں نے سید الشہداء کے لیے لکھے تھے۔ من جملہ شواہد میں سے وہ موقع ہے جب عاشور کے دن سید الشہداء نے خطوط کے تھیلے نکلوا کر دشمن کے لشکر کے سامنے بھجوائے تھے کہ کیا تم لوگوں نے یہ خطوط نہیں لکھے تھے؟ اس کا مطلب ہے کہ واقعا لوگوں نے خطوط لکھے تھے اور وہ اصلی خطوط تھے، جعلی خطوط نہیں تھے۔ کیوں لوگوں نے خطوط لکھے؟ کیوں اہل کوفہ نے خط لکھنے میں کوئی سستی نہیں دکھائی؟ خط کے متن بھی بہت زیادہ شدید تھے اور اس میں شدت کے ساتھ سید الشہداء کو دعوت دی گئی تھی۔ اس موقع پر اہل کوفہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تعجب اس پر بھی ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل تشریف لے آئے اور حضرت ہانی اور دوسرے لوگوں کے گھروں کے اوپر میٹنگز ہوئیں، ان کے اندر بھی اظہار کرتے رہے کہ ہم سید الشہداء کا ساتھ دیں گے۔ این موقع کے اوپر پیچھے کیوں ہٹے ہیں؟ کئی لوگوں نے اس کے اوپر بہت ساری تحلیلات کی ہیں کہ کیا وجوہات تھیں کہ اہل کوفہ اس طریقے سے شروع میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے بعد آخری موقع کے اوپر جب بالکل آخری معرکہ آ گیا تھا اس موقع کے اوپر پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک بات بہت واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید شروع سے لوگوں کی نظروں میں جان دینا آخری ہدف نہیں ہوتا، یعنی شروع سے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس سے کم پر بھی معاملہ حل ہو جائے گا، تو وہ شروع میں سید الشہداء کا ساتھ دے رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ ہم سب لوگ جب ساتھ دے دیں گے تو کوئی جنگ نہیں ہوگی، عبید اللہ ابن زیاد یوں ہی شہر چھوڑ کے چلا جائے گا، سید الشہداء کا لشکر یوں ہی شامل ہو جائے گا، داخل ہو جائے گا کوفہ کے اندر، کسی قسم کی جنگ پیش نہیں آئے گی۔ اگر جنگ پیش آئی بھی تو اس کے اندر سید الشہداء کا پلڑا اتنا بھاری ہوگا کہ عبید اللہ ابن زیاد کی فوج زیادہ دیر تک مقاومت نہیں کرے گی۔ کسی کے ذہن میں شاید نہیں رہا ہوگا کہ یہ جنگ کا معرکہ تبدیل ہوگا اور ایک موقع آئے گا کہ جب سید الشہداء کی فوج کی تعداد انتہائی کم رہ جائے گی۔ دوسری طرف سے ہم جانتے ہیں کہ
عبید اللہ ابن زیاد اس زمانے کے سیاستدانوں میں مکار ترین سیاستدان سمجھا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر دو ذرائع ایسے ہیں جو مکار ترین سیاستدانوں کے اصلی ترین حربے شامل ہوتے ہیں، ایک لالچ ہے اور ایک خوف، کسی کو لالچ دینا اور کسی کو خوف دکھانا۔ یہ دو حربے تھے جن کو استعمال کرنے کے اندر فرعون بھی ماہر تھا، اور یہی دو حربے ہیں جن کو استعمال کرنے میں وہ عبید اللہ ابن زیاد اور آج کے یزید اور زیاد وہ سب ماہر ہیں، کہ کبھی کسی کو خوف دلائیں گے اور کبھی کسی کو لالچ دیں گے۔ یہی دو کام انہوں نے انجام دیے، اور ان دونوں کے مقابلے میں صرف ایک طاقت تھی جو دفاع کر سکتی تھی، اور وہ جو طاقت تھی جو دفاع کر سکتی تھی کسی انسان کا کہ وہ لالچ میں نہ آئے، وہ خوف کا شکار نہ ہو، وہ صرف ایک چھوٹا سا نقطہ تھا، وہ یہ کہ ہم نے اس دنیا میں باقی نہیں رہنا ہے، ہم سب نے یہاں سے جانا ہے۔ اور اس خاطر خدا نمتال اہل بیت اطہار علیہ السلام موت کے اس تصور کے اوپر اتنی شدت سے تاکید کرتے تھے کہ اگر کسی کے سامنے موت آشکار ہو جائے، نہ لالچ میں آئے گا اور نہ خوف میں آئے گا۔ لالچ میں اس لیے نہیں آئے گا کہ اس کو پتہ ہے میں نے مرنا ہے، کتنا ہی کچھ مجھے مل جائے ہمیشہ میرا ساتھ نہیں دے سکے گا، اور خوف میں اس لیے نہیں آئے گا کہ جو خود مرنے کو تیار ہو اسے کوئی کس چیز سے ڈرا دھمکا سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں تھیں کہ جو ہر موقع کے اوپر حق کے راستے میں رکاوٹ بن رہی تھیں، اور چند لوگ تھے جو اس خوف اور اس لالچ کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے تھے، جن کے اندر یہ طاقت موجود تھی کہ وہ لالچ اور خوف کا مقابلہ کر لیں، وہ سید الشہداء کے لشکر میں شامل ہونے کی طاقت رکھتے تھے۔ اب شاید شب عرفہ کے موقع کے اوپر ہم لوگوں کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بن سکتی ہے کہ خدا ہمیں خوف اور لالچ سے نجات دلا دے، ان دو مصیبتوں سے نجات دلا دے کہ جو ہمیں امام کے راہ میں قدم بڑھانے سے روک سکتی ہے۔ اگر انسان کے لیے یہ مشکل حل ہو جائے کہ وہ کسی خوف میں نہ پھنسے، کسی لالچ میں نہ پھنسے، اس کے بعد یہ امکان موجود ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آسانی سے اللہ کی راہ میں قربان کر سکے۔ اور میں پھر عرض کروں گا، ہم شاید خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں سید الشہداء کے در سے وابستگی قرار دے دی، یعنی کتنی خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہر چند دنوں کے بعد ہمارے سامنے امام حسین کا تذکرہ ہو، حضرت مسلم بن عقیل جیسوں کا تذکرہ ہو، تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہمیں حسین کی طرح زندگی گزارنی، ہمیں مسلم بن عقیل کی طرح زندگی گزارنی۔ ہماری جڑیں اس دنیا کے اندر نہیں ہیں، ہماری جڑیں خدا تعالیٰ کی ملکوت کے اندر رکھی ہوئی۔ کتنا اچھا ہے کہ انسان بار بار اس کو یاد کرے اور اپنے مولا کی عظیم الشان قربانیوں کو یاد کر کر کے اپنے آپ سے سوال کرتا رہے کہ کیا مجھے امام حسین کی ہمراہی نہیں چاہیے؟ کیا مجھے کربلا میں مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا نہیں تھا؟ عزیزان محترم، سید الشہداء کے سب صحابی، سب جانثار ایک خاص مقام پر فائز ہیں، اور ہم کم علموں کے اندر، ادنا عقول کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ کس کا مقام کس سے زیادہ بلند ہے۔ ہم میں کہاں یہ طاقت کہ ہم پہچان سکیں آیا حبیب ابن مظاہر کا مقام بلند ہے، کہ حامی ابن عروہ کا مقام بلند ہے، یا مسلم ابن اوسجہ کا مقام بلند ہے۔ ہم جو کچھ دیکھ پاتے ہیں وہ یہ ہے کہ کس نے امام کی راہ میں کتنے مصائب جھیلے، کتنی مصیبتیں جھیلی، اس کو دیکھ کر ہم ان کے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ معیار قبول ہو تو مسلم بن عقیل امام کا پہلا جانثار۔ کربلا میں جو لوگ شہید ہو رہے تھے ان کے لیے شہادتیں ایک لحاظ سے آسان تھیں۔ وہ جب
شہید ہونے کے لیے جانے لگتے تھے تو پہلے امام حسین کے پاس آتے تھے. سید الشہداء اپنے دست شفقت سے ان کو الوداع فرماتے تھے. امام کی دعاؤں کو لے کر چلتے تھے. امام کی آنکھوں کے سامنے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے تھے. ان میں سے کچھ خوش نصیب باسعادت وہ تھے جن کے جنازوں کو اٹھانے کے لیے سید الشہداء خود آتے تھے. ان میں سے کچھ خوش سعادت وہ تھے جنہوں نے سید الشہداء کے زانوں پر سر رکھ کر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، جن کے چہروں کے خون اور خاک کو سید الشہداء نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے. ان میں سے کچھ خوش نصیب وہ ہیں جن کو شہادت سے پہلے سید الشہداء نے کوئی تحفہ بھی دیا ہے. لیکن مسلم بن عقیل وہ غریب الوطن ہے جس کے سامنے سید الشہداء کا مظلوم رخ انور نہیں ہے. وہ کوفہ کے شہر میں غریب الوطن ہے. وہ کوفہ جس نے اظہار وفا کی ہے. مسلم بن عقیل سید الشہداء کو آنے کی دعوت دے چکے ہیں. عشاء کی بعد کا وقت ہے اور مسلم بن عقیل ایک گلی سے دوسری گلی میں جاتے ہیں اور ہر موقع پر بس ایک فریاد کر رہے ہیں، ارے کاش کوئی امام کو خبر دے، یہ بے وفاؤں کا شہر ہے. مسلم بن عقیل اگر اپنی ذات کے لیے پریشان ہوتے تو شاید کوفے سے بھاگ کر کہیں جانا ممکن تھا. مسلم بن عقیل کی زبان پر جو جملات جاری تھے ان جملات میں ایک شدید جملہ تھا اور وہ فرماتے تھے کوئی میرے مولا کو خبر دے، ان کے اہل خانہ بھی ساتھ ہیں. مسلم بن عقیل عاشق ہیں سید الشہداء کے، وفادار ہیں سید الشہداء کے. اور میں معمولاً مسلم بن عقیل کے مسائل میں عرض کرتا ہوں، عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی مصیبتوں کو جھیل لیتا ہے. سید الشہداء کا یہ عاشق ہے. آج ذی الحجہ کی تاریخیں ہیں، ابھی کربلا میں 1 مہینہ باقی ہے، لیکن نہیں معلوم مسلم نے کون سی دعا کی ہے. امام عاشور کے دن پیاسے ہوں گے، مسلم 9 کو بھی پیاسا ہے. پیاس کی ابتدا مسلم بن عقیل نے کی ہے. وہ تمام مصائب جو سید الشہداء پر ٹوٹتے ہیں مسلم بن عقیل اپنی ذات کے اوپر لیتے چلے جا رہے ہیں. لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب مسلم بن عقیل کو دھوکے سے پھنسا لیا گیا اور مسلم بن عقیل کے اوپر ہر طرف سے لوگوں نے حملہ کیا، مسلم بن عقیل کا ایک ہونٹ قطع ہوا، ایک موقع پر پانی مانگا، ایک پانی کا کاسا لایا گیا، پیالہ لایا گیا. مسلم بن عقیل نے پیالے سے پانی کو نوش کرنا چاہا، پانی میں خون گرا، دوبارہ پانی لایا گیا اور جب تیسری دفعہ یہ کام ہوا مسلم بن عقیل کچھ سمجھ گئے، پانی رکھ دیا، پانی کا مطالبہ نہیں کیا. گویا فرماتے میں جانتا ہوں میرا امام پیاسا مرے گا، خدا چاہتا ہے مسلم پیاس کو جھیل لے. مسلم بن عقیل نے پیاس بھی جھیل لی. مسلم بن عقیل اسیر ہوئے، دارالامارہ لائے گئے. امام کے عاشق نے امام سے محبت کا اظہار کیا، کہا میرا کوئی امیر حسین کے سوا نہیں ہے، میں صرف اپنے امیر کو سلام کروں گا. دارالامارہ کی چھت سے زمین پر گرائے گئے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا. بس اس موقع کے اوپر ایک شخص آگے بڑھا، اس نے گردن کو قطع کیا. مسلم بن عقیل کا جنازہ بچوں کے حوالے کر دیا گیا. رسیوں میں بندھا مسلم روحانی کا جنازہ کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جاتا تھا. اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. اب اگر کوئی دیکھنے والا دیکھ سکے، وہاں کربلا میں سید الشہداء کا لاشا پامال ہوا، یہاں مسلم بن عقیل کا لاشا پامال ہوا. لیکن ہم کہیں گے اے غریب الوطن مسلم،
اے پیاسے مسلم، اے مظلوم مسلم، ہے جس کا لاشا پامال ہوا، جس کا سر منقطع ہوا، لیکن اے مسلم آپ کی صاحبزادی کا سید الشہداء نے احترام کیا، ان کو گودی میں بٹھایا، ان کے کانوں میں گہوارے لٹکائے، لیکن سلام ہو سکینہ بنت الحسین پر جس کے رخ انور میں تماشے مارے گئے، جس کے کانوں سے گوشوارے چیرے گئے۔ اللهم صل على محمد وعلى